نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ منتخب احادیث۔ حدیث نمبر 49۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اور اس کی زبان اس کلمہ طیبہ کو کثرت سے کہنے کی وجہ سے مانوس ہو گئی اور دل کو اس کلمے کے کہنے سے اطمینان ملتا ہو، ایسے شخص کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ حدیث نمبر 50۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بھی اس حال میں موت آئے کہ وہ پکے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ اس کی ضرور مغفرت فرما دیں گے۔ حدیث نمبر 51۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے، جبکہ وہ آپ کے ساتھ ایک ہی کجاوے پر سوار تھے، فرمایا، معاذ بن جبل۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ نے دوزخ پر ایسے شخص کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ خوشخبری سن کر عرض کیا، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے آخر کار اس خوف سے کہ حدیث چھپانے کا گناہ نہ ہو، اپنے آخری وقت میں یہ حدیث لوگوں سے بیان کر دی۔ فائدہ: جن احادیث میں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار پر دوزخ کی آگ کا حرام ہونا مذکور ہے، شارحین نے ان جیسی احادیث کے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دوزخ کے ابدی عذاب سے نجات مراد ہے، یعنی کفار اور مشرکین کی طرح ہمیشہ ان کو دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا، گو برے اعمال کی سزا کے لیے کچھ وقت دوزخ میں ڈالا جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جس نے سچے دل سے اور سوچ سمجھ کر یہ شہادت دی، اس کی زندگی مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق ہوگی۔ حدیث نمبر 52۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ حدیث نمبر 53۔ حضرت رفاعہ جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کے ہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ سچے دل سے شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، پھر اپنے اعمال کو درست رکھتا ہو، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 54۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بندہ بھی دل سے حق سمجھ کر کہے اور اسی حالت پر اس کی موت آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر ضرور جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث نمبر 55۔ حضرت عیاض انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کے ہاں بڑی عزت والا قیمتی کلمہ ہے، اسے اللہ کے ہاں بڑا رتبہ و مقام حاصل ہے۔ جو شخص اسے سچے دل سے کہے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو اسے جھوٹے دل سے کہے گا تو یہ کلمہ دنیا میں تو اس کی جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے باس پرس فرمائیں گے۔ فائدہ: جھوٹے دل سے کلمہ کہنے پر جان و مال کی حفاظت ہوگی، کیونکہ یہ شخص ظاہری طور پر مسلمان ہے، لہٰذا مقابلہ کرنے والے کافر کی طرح نہ اسے قتل کیا جائے گا اور نہ اس کا مال لیا جائے گا۔